ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، وہ فون اٹھاتا ہے اور سامنے سے آواز آتی ہے، میں نے تمہاری بیٹی کو مار دیا ہے، آؤ اور آ کر لاش اٹھا لو۔ یہ واقعہ 24 جنوری کا ہے، 24 جنوری سال 2025 کا۔ فون آتا ہے کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں ایک شخص کو، اور اس کی بیٹی کے متعلق، یعنی کہ اس کی بیٹی صبا کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں نے مار دیا ہے، آؤ لاش اٹھا لو۔ باپ سمجھتا ہے مذاق ہو رہا ہے کہ کوئی ایک باپ کو فون کر کر یہ کہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کو مار دیا ہے، آؤ لاش اٹھا لو۔ وہ فون کرنے والے سے کہتا ہے کیا مذاق کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، مذاق نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آ کر اٹھا لو، میں نے دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ وہ شخص فون رکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ صبا کے شوہر کا فون آیا تھا، وہ کہتا ہے میں نے صبا کو مار دیا ہے، تم آ کر لاش اٹھا لو، چلو تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اسکوٹر میں بیٹھتا ہے اور بلدیہ ٹاؤن سیکٹر ای میں پہنچتا ہے۔ یعنی کہ جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لاش پڑی ہوئی، چہرے پر، گردن پر زخم کے نشان ہے، گھر بکھرا ہوا ہے، چھوٹا سا گھر بکھرا ہوا، اور درمیان میں پڑی بیٹی کی لاش۔ ماں فوراً لاش کو دیکھ کر اس کے رونے لگ جاتی ہے۔ باپ پریشان ہوتا ہے، محلے والے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں اور اسے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پولیس ہیلپ لائن 15 پر کال کرے۔ پولیس آتی ہے، 15 پر کال کرتی ہے ہوتی ہے اور پولیس آ کر لاش کا معائنہ کرتی ہے۔ غریب سے علاقے میں ہر طرف یہ اطلاع چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس گھر کے اندر ایک لڑکی کو مار دیا گیا ہوتا ہے۔ کون ہے یہ صبا؟ اس صبا کی عمر صرف اور صرف 22 سال تھی۔ 22 سال کی عمر میں کہ جب اسے جوانی کی بہاریں دیکھنا تھی، اب اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ چلیے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور آج سے 4 سال پیچھے چلتے ہیں۔ 18 سال کی عمر تھی صبا کی اور اسے عشق ہو گیا عرفان نام کے ایک لڑکے سے۔ اس نے ضد کی کہ اگر میں شادی کروں گی تو عرفان کے ساتھ ہی کروں گی۔ یہ بات ابتدائی طور پر محلے میں دوستی سے شروع ہوئی اور پھر یہ محبت میں بدلنا شروع ہوئی۔ ماں باپ نے منع کیا اور معلومات لینا شروع کی۔ پہلے تو ماں باپ نے منع کیا کہ اس طرح سے شادی کرنا مناسب نہیں، لیکن بعد میں ماں باپ نے معلوم کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا یہ شخص کراچی کا رہائشی نہیں بلکہ پنجاب کے علاقے صادق آباد کا رہائشی ہے۔ ماں باپ نے منع کیا کہ اتنی دور اس طرح سے انجان سے تم شادی مت کرو، ہم اسے نہیں جانتے اور وہ اس شہر کا بھی نہیں ہے۔ لیکن صبا کے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ شادی کے لیے ضد کرتی ہے، ماں باپ کے انکار کے باوجود بھی یہ شادی ہو جاتی ہے۔ عرفان اپنی بیوی صبا کو لے کر صادق آباد چلا جاتا ہے۔ صادق آباد میں ابتدائی دن بڑے ہنسی خوشی سے گزر رہے ہوتے ہیں، پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ عرفان شراب کا نشہ کرتا ہے۔ پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرفان شراب کے ساتھ ساتھ چرس بھی پیتا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کاج نہیں کرتا اور اگر کبھی کام کرتا بھی ہے تو اسے
نشے میں اڑا دیتا ہے۔ صبا بہت پریشان ہوتی ہے اور اس پریشانی کے عالم نے جب پہلا بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے۔ پھر اس کے ماں کو، اس کے باپ کو اور صبا کو فون آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ بضد ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کو واپس بھیجا جائے۔ پہلے بچے کا پیدا ہوتا ہے اور اس کے کچھ ماہ کے بعد صبا مجبور ہو کر پھر صادقاباد چلی جاتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، 1 سال کے بعد پھر اس کے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہوتے ہیں۔ صبا عرفان سے ضد کرتی ہے کہ اسے کراچی واپس لایا جائے، مگر عرفان منع کرتا ہے۔ عرفان پھر یہ ضد کرتا ہے کہ چلو اب ایسا کرتے ہیں، یہاں پہ کام کاج تو ہے نہیں تو ہم کراچی چلتے ہیں، اور اب سے 4 مہینے پہلے یعنی کہ 24 جنوری 2025 کو جب اس کا قتل کیا گیا ہوتا ہے، اس سے 4 مہینے پہلے کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 میں وہ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ مگر روز کی مار پیٹ اور کام کاج کا نہ ہونا اور نشہ صبا کے لیے زندگی کو مزید اذیرن کر دیتا ہے، لیکن ایک سہارا ہوتا ہے، اور وہ سہارا یہ ہوتا ہے کہ وہ صادقاباد میں نہیں ہے بلکہ وہ کراچی میں ہیں، جہاں پر اس کے ماں باپ موجود ہیں۔ یہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، کچھ تقاضا کرتی ہے، اس کے ماں باپ، ظاہر بیٹی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ پیسے اسے دیتے رہتے ہیں۔ پھر ظاہر ماں باپ کو ہر صورت میں بچوں کا خیال رکھنا ہے، خیال رکھا جاتا ہے۔ 23 جنوری یعنی کہ جمعرات کے روز وہ اپنے بچوں کو نانی کے گھر بھیجتی ہے۔ گھر میں دونوں میاں بیوی اکیلے ہوتے ہیں۔ پھر عرفان پیسوں کا تقاضا کرتا ہے اور صبا منع کرتی ہے۔ یہ بات اسے گھر والوں کو معلوم ہوتی ہے۔ نشے کی حالت میں دھت وہ رات کو جب آتا ہے اور صبا کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ صبا کو اس حد تک مارتا پیٹتا ہے کہ صبا اپنی جان سے چلی جاتی ہے، اور پھر عرفان فون کرتا ہے اس کے باپ کو کہ آؤ، میں نے تمہاری بیٹی کو مار دیا ہے۔ ایک طرف محبت کی شادی کی کہانی، دوسری پردیس میں شادی کی کہانی، اور پھر اس کا انجام۔ یہ کہیں اور نہیں، شہر کراچی ہے۔